السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ شہر کے ایک پرانے بازار میں دو آدمی ایک ہی صندوق پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ صندوق بند تھا اور دونوں پورے یقین سے کہہ رہے تھے کہ یہ انہی کی ملکیت ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں کے پاس ایسے دلائل تھے جنہیں سن کر لوگ بھی فیصلہ نہ کر سکے۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے شہر کے معروف قاضی تک جا پہنچا۔ عدالت لوگوں سے بھر گئی کیونکہ سب کو یقین تھا کہ آج ایک مشکل مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ قاضی نے دونوں کی بات نہایت سکون سے سنی، مگر فوراً فیصلہ سنانے کے بجائے صندوق کو عدالت کے کونے میں رکھوا دیا۔ پھر اس نے دونوں سے کہا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ حاضر ہونا، لیکن ایک شرط ہے، آج رات اس صندوق کو عدالت میں ہی رہنے دیا جائے گا اور تم دونوں میں سے کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حاضرین حیران رہ گئے۔ انہیں لگا شاید قاضی نے فیصلہ ٹال دیا ہے، مگر قاضی کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ اگلی صبح جب عدالت کھلی تو صندوق اپنی جگہ پر موجود تھا، مگر قاضی نے کسی سے بھی اسے کھولنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے دونوں دعوے داروں کو الگ الگ کمرے میں بھیجا اور ایک ہی سوال پوچھا، اگر یہ صندوق آج نہ ملے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کا نقصان ہوگا؟ پہلے شخص نے فوراً جواب دیا، اس میں میرا قیمتی سامان ہے، اس کے بغیر میں تباہ ہو جاؤں گا۔ دوسرے شخص نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، اگر صندوق نہ بھی ملے تو افسوس ضرور ہوگا، مگر مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہوگا کہ شہر میں ایک بے گناہ شخص کو چور سمجھا جائے گا۔ قاضی نے دونوں کو دوبارہ عدالت میں بلایا، مگر اب بھی اس نے صندوق نہیں کھولا۔ اس نے بازار کے چند معتبر تاجروں کو طلب کیا اور کہا، ان دونوں کے گزشتہ 10 برس کے معاملات، لین دین اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بتاؤ۔ تاجروں نے گواہی دی کہ پہلے شخص نے ہمیشہ فائدے کے لیے دوسروں پر الزام لگایا اور کئی بار جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکالا، جبکہ دوسرے شخص کے بارے میں سب نے کہا کہ اس نے کئی مرتبہ اپنا نقصان برداشت کر لیا، مگر کبھی بھی کسی بے قصور پر الزام نہیں لگایا۔ سب کو لگا کہ اب قاضی دوسرے شخص کے حق میں فیصلہ دے گا، مگر اس نے ایک اور حیران کن حکم دیا۔ اس نے صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں سونا یا قیمتی زیورات نہیں تھے، بلکہ چند پرانے خطوط، ایک ڈائری اور ایک مرحوم بزرگ کی وصیت لکھی ہوئی تھی۔ وصیت میں لکھا تھا، یہ صندوق اس شخص کو دیا جائے جو اس کے اندر موجود چیزوں سے زیادہ اپنی دیانت کو قیمتی سمجھے۔ عدالت پر خاموشی چھا گئی۔ تب قاضی نے دوسرے شخص کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے صندوق سے پہلے انصاف کی عزت بچانے کی فکر کی، اس لیے اصل وارث تم ہی ہو۔ پہلا شخص غصے سے کانپنے لگا اور بولا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے ملکیت کا فیصلہ دل کی نیت پر کر دیا۔ قاضی نے نہایت تحمل سے جواب دیا، بعض اوقات چیزوں کا مالک وہ نہیں ہوتا جو انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ان کے قابل ہوتا ہے۔ اگر آج میں صرف الفاظ سن کر فیصلہ کرتا تو شاید ایک چالاک شخص جیت جاتا، لیکن میں نے کردار کو گواہ بنایا، کیونکہ کردار کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس دن کے بعد شہر بھر میں قاضی کے اس عجیب فیصلے کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے صرف ایک صندوق کا مالک مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ بھی سکھا دیا کہ سچا انصاف صرف ثبوتوں سے نہیں، بلکہ انسان کے کردار، نیت اور سچائی کو پرکھنے سے مکمل ہوتا ہے، کیونکہ بعض فیصلے قانون کی کتابیں نہیں کرتی، بلکہ انصاف سے بھرے ہوئے دل کیا کرتے ہیں۔ جڑے رہنے کا شکریہ۔